اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اذن و توفیق بخشا کہ ہم اکٹھے ہوئے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا اور ساتھ میں درود شریف کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ ہم نے ایک تو کل جمعہ گزرا، پچھلے جمعے کو جو بیان کیا تھا مسجد میں اپنی، تو اس کا موضوع بنیادی طور پر تھا کہ جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور وہ معاملات کس قسم کے ہیں۔ تو وہ جب اپلوڈ ہو گیا تو آپ کے یہیں سے درخواست موصول ہوئی کہ آج جب یہاں آئیں تو اسی موضوع پہ مزید جو ہے وہ گفتگو کی جائے۔ دیکھیں، یہ بات تو طے ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم کیا ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی قسم کے تفرقے میں نہ پڑیں۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک بات درست ہے، اس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی کہ ہم تفرقے میں پڑے اور ہم نے کئی فرقے اپنے بنائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک سے یہ بیان کر دیا تھا کہ آپ کی امت جو ہے اس میں 73 فرقے ہوں گے۔ یہ 73 فرقے بہت پہلے بن چکے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ 11ویں کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کو غوث العظم کا لقب بھی دیتے ہیں، انہوں نے ان 73 فرقوں کے نام بھی بتائے ہیں اور ان کے عقیدے بھی بیان کیے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے کہ جو فرقہ بنتا ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر بنتا ہے اور کسی بنیاد پر نہیں بنتا۔ مگر ہمارے ہاں ایک مسئلہ ضرور ہوا ہے کہ ہم نے جو فرقے بن گئے تھے اس کے اندر پھر کئی مکاتب فکر بنا ڈالے، اور جو بنیادی عقیدہ تھا وہ وہی تھا جو اس فرقے کا تھا، لیکن اس کے اندر مختلف جو مکاتب فکر ہیں انہوں نے اپنی مختلف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کی، ایک دوسرے کو رد کیا۔ اب اس میں 2-3 مسئلے ذہن میں رکھیں۔ ایک مسئلہ یہ رکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا عقیدے سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے ان چیزوں کو عقیدے کا حصہ بنا دیا۔ یہاں سے اصل مسئلہ خط شروع ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم جو چیزیں مستحبات میں سے ہیں اور جو چیزیں مباحات میں سے ہیں اور جو چیزیں بدعات حسنہ ہیں، یعنی علماء کرام نے اور ائمہ کرام علیہم الرحمہ نے خود لکھا کہ یہ فلاں فعل جو ہے یہ مستحب ہے، یا فلاں فعل جو ہے فلاں کام جو ہے وہ مباح ہے، یا فلاں کام جو ہے وہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، تو جب انہوں نے خود اس بات کو لکھا، اس کے باوجود ہم نے کہاں غلطی کی کہ جس وجہ سے ہم اس قسم کے تفرقے تک اتر گئے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس پہ جتنا بھی غور کیا جائے تو بات ایک سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں ہم نے اپنے اکابرین کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اصل بات یہ ہے، اگر ہم نے اپنے اکابرین کو پڑھا ہوتا تو ہمیں کچھ بڑی عجیب باتیں نظر آتی۔ ہمیں یہ نظر آتا کہ جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا لازم ہے، ہمارے اکابرین میں سے کئیوں نے کہا کہ نہیں کرنا، اور جن چیزوں کو ہم نے کہا جو نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے اکابرین میں سے کئیوں نے کہا کہ وہ کام نہیں کرنا۔ یعنی ہمارے ہی اکابرین میں سے، ہمارے ہی بزرگان دین علیہم الرحمہ میں سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو ایک چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے، اور جو ایک چیز کو کہہ رہے ہیں اسی چیز کو کہ نہیں کرنا ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک گروہ بنا لیا جس نے کہا جو نہ کرے ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اور ایک گروہ بنا لیا جس نے کہا کہ جو کرے ہم اس کو قبول نہیں کرتے، جبکہ دونوں کے پیچھے جو اکابرین ہیں اور بزرگان دین ہیں وہ وہی تھے۔
اس کی سب سے اچھی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ سلاسل تصوف آپ سب جانتے ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں، اسی طرح شاذلی ہیں، اسی طرح اور بہت سے ہیں۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے 4 سلاسل ہیں، 4 نہیں ہیں، بے تحاشا سلاسل ہیں، 300 سے زائد سلاسل ہیں۔ اب اس کے اندر ہر سلسلے کا اپنا ایک مزاج ہے۔ قادریوں کا اپنا مزاج ہے، صابریوں کا اپنا مزاج ہے، نظامیوں کا اپنا مزاج ہے، مجددیوں کا اپنا مزاج ہے، اسی طریقے سہروردیوں کا اپنا مزاج ہے۔ ہم نے یہ سوچے سمجھے بغیر بحثوں میں ہم پڑ گئے کہ جس چیز کو ہم انکار کر رہے ہیں یا جس چیز پہ ہم اصرار کر رہے ہیں وہ ایک اور سلسلہ تصوف کے اولیاء نے رد کی ہوئی ہے یا ان اولیاء نے اس کو قبول کیا ہوا ہے۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکابرین کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ جو چیز مستحب ہوتی ہے، ہم آپ پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں، مستحب وہ چیز ہے جو کی جائے تو ہمارا ایمان ہے کہ ثواب حاصل ہوگا، نہ کیا جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور مباح وہ چیز ہے جو کیا جائے تو کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ کیا جائے تو بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح بدعات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں کئی علماء نے اپنی کتابیں لکھی اور ان کتابوں میں یہ لکھا کہ یہ کام ہم کرتے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں کہ بدعت ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ بدعت حسنہ پکڑ لی، کچھ لوگوں نے مستحبات پکڑ لیے، کچھ لوگوں نے مباحات پکڑ لیے اور اپنی اپنی ایک جو ہے نا وہ گروہ بنا لیا۔ ایک تو یہ مسئلہ آیا، جبکہ ہمارے ہی بزرگوں میں ہر طرح کے مزاج کے لوگ موجود تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بانی ہیں وہ، اور پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، یہ جو سارا علاقہ ہے اس میں جتنے نقشبندی ہیں ان کی اکثریت مجددی ہیں۔ آپ کسی ایسے مجددی پیر سے بات کیجئے جو صاحب علم بھی ہے، وہ کہے گا کہ جناب ہم مکتوبات ربانی کا مطالعہ کرتے ہیں، اور مکتوبات ربانی میں صاف لکھا ہوا ہے کہ بدعات حسنہ کا رد کرنا ہے۔ اب اگر کسی کو ہم کہیں کہ یہ بدعت حسنہ کا رد کرنے کی وجہ سے ہم سے علیحدہ ہے تو پھر مجدد الفسانی کو چھوڑنا پڑے گا، استغفر اللہ۔ اسی طرح کئی ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے مستحبات کو بھی منع کر دیا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، ایک عظیم ولی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مستحب کو بھی چھوڑنا ہے۔ اب اگر ہم کسی کو مستحب چھوڑنے کی وجہ سے یہ کہیں کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے تو پھر جناب مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ کو پھر ان کی ولایت سے بھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا، یا آپ کو کہنا پڑے گا کہ وہ غلطی پر تھے، استغفر اللہ۔ اسی طرح اور بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت شیخ احمد یحییٰ منیر رحمت اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں چشتی حضرات اور قلندری حضرات قوالی بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ احمد یحییٰ منیر رحمت اللہ علیہ اتنے سخت مزاج کے اللہ کے ولی ہیں، اور ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ ان کے مکتوبات کی تعریف حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے بھی کی ہے، جن کو محبوب الہی کا لقب دیا گیا۔ انہوں نے بھی تعریف کی ہے۔ وہ آپ قوالی کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر موسیقی کے ساتھ آپ نے حمد بھی سنی ہے تو آپ نے زنا کیا ہے، اتنا سخت مزاج۔ وہ بھی تو اللہ کے ولی ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی چونکہ ہم قوالی سننا جائز سمجھتے ہیں تو جو قوالی کو برا کہے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو پھر شیخ احمد یحییٰ منیری کہاں جائیں گے رحمت اللہ علیہ؟ یہی نہیں بلکہ ایک اور بڑی اعلیٰ آپ کو ہم اس میں مثال دے سکتے ہیں، اور یہ بات تو ہمارے بہت سے لوگوں کے لیے اچھا خاصا جھٹکا ہوگا۔ ہم آپ سب جانتے ہیں فتاوی رضویہ کس کے ہیں۔ فتاوی رضویہ کے بغیر بریلوی مکتبہ فکر ہو ہی نہیں سکتا۔ لکھنے والے
بریلوی مکتبہ فکر کے امام ہیں، بانی ہیں، انہوں نے احمد یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کو قبول کیا ہے۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ کس منہ سے انکار کریں گے؟ کس منہ سے رد کریں گے؟ مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنے اکابرین کو پڑھا نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے پتہ کس بات پہ، ذرا آپ غور کریں، حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ جب فتاوی رضویہ کو ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہمیں آج کے بریلویوں پہ افسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم جو اکابرین دیوبند ہیں، اشرف علی تھانوی ہو گئے، قاسم نانوتوی ہو گئے، رشید احمد گنگوہی ہو گئے، طیب نام ہے غالباً، ذہن سے نام ہمارے قاسم طیب یا کچھ اس طرح سے، باہر نام ذہن سے نکل گیا، جو شیخ الحدیث تھے وہاں کے، ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں آج کل کے دیوبندیوں پہ افسوس ہوتا ہے۔ جب ہم ابن تیمیہ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں آج کل کے غیر مقلدین پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ایسی چیزوں کو مان رہے ہیں جو ان کے بڑوں نے انکار کی ہیں، اور ایسی چیزوں سے انکار کر رہے ہیں جو ان کے بڑوں نے مانی ہیں۔ فتاوی رضویہ میں ایک بات لکھی ہے، اور یہ ہم باتیں بغیر کسی اس کے نہیں کر رہے، حوالہ آپ کو بتا رہے ہیں، فتاوی رضویہ میں یہ بات موجود ہے۔ ہم بزرگان دین علیہم الرحمہ کے مزارات پہ حاضری کے لیے جاتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ فتاوی رضویہ یہ کہتا ہے کہ قبر کو چومنا حرام ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ قبر سے 6 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر دعا کرو۔ 6 ہاتھ کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ قبر کو چھو بھی نہیں سکیں گے۔ اب یہ کس نے لکھا ہے؟ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے۔ یہ اصلی بریلوی مکتبہ فکر ہے، اصلی، کیونکہ امام کا کہنا ہے۔ اسی طرح اب کئی کتابیں، مثلا ندا پہ اعتراض ہوتا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، کہا جاتا ہے کہ جی یا نہ کہیں۔ آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں، نشر الطیب فی ذکر الحبیب، لکھی کس نے ہے؟ اشرف علی تھانوی، اکابرین دیوبند میں ایک بڑا نام، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے غالباً 3 یا 4 سرپرست اعلیٰ ہیں۔ اس کے اندر عربی میں بھی ندا کے ساتھ نعت لکھی ہوئی ہے، اور اس کا منظوم ترجمہ بھی یا کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو، ان کی تعلیمات کو دیکھ نہیں رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ انہوں نے کیا فتویٰ دیا، کب دیا اور کیوں دیا۔ پھر سلسلوں کے مزاج کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اب چشتیوں کا مزاج بالکل مختلف ہے، مجددیوں کا مزاج بالکل مختلف ہے، قادریوں کا مزاج بالکل مختلف ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سماع کے خلاف ہے، اور چشتی سماع کے بہت زیادہ شوقین ہیں۔ بڑا فرق ہے دونوں باتوں میں۔ اب جو سماع کو رد کرتے ہوئے کسی کو رد کرے گا، وہ معین الدین چشتی کا انکار کرے گا، اور جو سماع رد کرنے والے کو غلط کہے گا، وہ عبد القادر جیلانی کو رد کرے گا۔ استغفر اللہ۔ ہر ایک اپنا مزاج ہے، چشتیوں کا ایک اپنا مزاج ہے۔ چشتیہ جو خانوادہ ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ عشق اور محبت پر رکھی گئی ہے۔ اسی لیے سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہندوؤں کو بھی مرید کر لیتے تھے۔ مشائخ چشت اہل بہشت نے اہل تشیع حضرات کو بھی، شیعہ حضرات کو بھی مرید کیا ہے۔ آج ایسی کوئی بات کرے تو لوگ جو ہیں وہ غصے میں تل ملا اٹھتے ہیں، وہ طرح طرح کے فتوے اور بد زبانی اور بد کلامی کرتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں نظام الدین اولیاء کو غلط؟ جرت ہے کسی کی؟
لیکن بات کیا ہے، جب سب کو آپ قبول کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. اصل بات یہ ہے. اب اگر توبہ کی توفیق ملنی ہے تو وہ محبت کے راستے سے تو مل جاتی ہے. جب ہم سختی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو انسان کا وتیرہ ہے کہ وہ ضد میں آتا ہے، اور ضد میں آ کے کہتا ہے اچھا ایسا ہے تو بس ٹھیک ہے ایسا ہی سے. وہ قصہ اکثر ہمیں سنایا گیا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. کوئی ایک شخص تھا، اس نے غالباً 99 قتل کیے، اور پھر اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، اور وہ ایک عالم دین کے پاس آیا، اور عالم دین کے پاس آ کے اس نے کہا کہ حضرت میں سے 99 قتل ہوئے ہیں، اب بتائیے میری توبہ ہوگی یا نہیں ہوگی. انہوں نے غصے میں آ کے آگے سے سخت الفاظ کہہ دیے. اس نے کہا جہاں 99 کیے ہیں وہاں ایک اور صحیح. اس عالم کو بھی قتل کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جہاں 99 وہاں 100 صحیح. پھر کسی اللہ کے ولی سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا کہ 100 قتل ہو گئے مجھ سے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اللہ کے ولی نے کہا بالکل ہو جائے گی. وہ رب جو ہے دل سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے. اقبال رحمت اللہ علیہ سے ایک بات منسوب ہے، کہاں تک درست ہے وہ اللہ عالم، ہم نہیں جانتے، مگر یہ ہے کہ کم از کم چشتیہ خانوادے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس بات میں بڑا وزن ہے. وہ کہتے ہیں کسی نے کہا کہ ملا ہے، یہ مولوی یا مولانا نہیں ہے، ملا ہے، کیونکہ اقبال نے لفظ ملا استعمال کیا. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو ملا کا لفظ آپ استعمال کرتے تھے اس قسم کے مولویوں کے لیے اور علماء کے لیے. تو کسی نے کہا کہ ملا میں اور صوفی میں فرق کیا ہے؟ ان کا ملا وہ ہے جو مسلمان میں بھی کافر تلاش کر لیتا ہے، لیکن صوفی وہ ہے جو کافروں میں بھی مسلمان تلاش کر لیتا ہے. تو یہ محبت کا راستہ ہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات مبارکہ کو مکمل طور پہ صحیح طور پر پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ بہت کم جگہ ہیں جہاں پہ آپ کے رویے میں اتنی سختی آئی ہو کہ جس کو آپ کہیں گے یہ بد دعا کے زمرے میں آتی ہے. ورنہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، غالباً یہی نام تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو تیار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بات پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ حضور آپ یہ جو معاملہ، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو منافقوں کا سردار ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ منافقوں کا سردار ہے. آپ نے جواب کیا دیا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ پتا تو سب کو تھا کہ وہ واقعی وہ سردار اور امیر المنافقین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم موقع ہیں جہاں پہ ایسی سختی اختیار کی ہے کہ جہاں پہ، ہاں اب ہمارے کچھ مشائخ نے جہاں سختی کی ہے وہ ان کے دور اور علاقے اس کے حساب سے کچھ ضروریات تھی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سختی اختیار کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بادشاہ تھے وہ اس حد تک گمراہی میں پڑ گئے تھے کہ اکبر نے دین الہی اپنا بنا لیا. اب وہ سختی نہ کرتے تو بات بننی نہیں تھی. انہوں نے سختی کی، بالکل جائز سختی کی، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ محبت کا راستہ دکھاتا ہے. محبت سے جتنے لوگ دین کے اندر داخل ہوئے ہیں اتنے لوگ سختی سے داخل نہیں ہوئے ہیں. سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کسی ایک جگہ لکھا دیکھا ہم نے کہ 90 لاکھ مسلمان ہوئے ہندو ان کے ہاتھ پہ. ایک جگہ لکھا دیکھا کہ 99 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے آپ کے ہاتھ پہ. 90 لاکھ چلیں کر لیتے ہیں، 90 لاکھ چھوڑیں جی، میں کہتا ہوں چلیں ہم 1 لاکھ کہہ دیتے ہیں. بتائیے سختی سے کوئی تاریخ میں ایک مثال ہو کہ سختی سے کبھی 1 لاکھ بندہ بھی مسلمان ہوا؟ علم سے ہم پیچھے ہٹ گئے اور ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھنے کی بجائے ہم نے
صرف اور صرف سنی سنائی پہ چلنا شروع کر دیا. ایک گروہ ہے, اس گروہ میں سے ایک آدمی نے, یہ 2 آدمی نے, یہ 10 آدمی نے ایک بات کہہ دی, ہم نے فوراً کیا کہہ دیا؟ ہم نے کہا جی یہ تو پورا گروہ ہی ایسا ہے. یہ زیادتی ہے. اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں آج یہود و نصارہ سے اعتراض کیوں ہے؟ کبھی وہ 2 مسلمانوں نے کہیں کچھ کیا تو کہہ دیتے ہیں جی اسلام ہی ایسا, استغفر اللہ. پھر ہم ان پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی تو یہی کام کر رہے ہیں. اور اس کی بڑی اچھی ایک مثال آپ کو ہم اصل مثال بتاتے ہیں. میلاد شریف ہوتا ہے, ہمارے یہاں کچھ گروہوں نے میلاد شریف میں چھوٹی سی ایک طرف گدی بنانی شروع کر دی, اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے قریب بھی کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اس گدی پہ تشریف رکھتے ہیں, اس لیے یہ گدی ان کے لیے رکھی گئی ہے. یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ ایک بہت بڑے نعت خواں ہیں, انہوں نے بتائی. کہنے لگے کہ جی میں میلاد میں گیا اور میں نے وہاں پہ نماز شروع کر دی, کیونکہ وقت نماز کا تھا, ابھی محفل شروع نہیں ہوئی تھی. تو جیسے میں نے نماز شروع کی, اس گدی کے پاس ایک صاحب نے مجھے دھکا دے کے پیچھے گرایا کہ یہ وہ گدی ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تشریف رکھیں گے, اور تم یہاں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہو. لیکن اس کے مقابلے پہ اب آپ ذرا مفتی منیر جیسے لوگوں کو سنیں, مفتی اکمل جیسے لوگوں کو سنیں, وہ تو بات ہی کچھ اور کرتے ہیں. ان کی تو یہ باتیں ہی نہیں ہیں. اور جو نعت خان ہم سے اس بات کی شکایت کر رہا تھا کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا ہے, وہ نعت خان کون تھا؟ اسی مکتبہ فکر کا تھا نا. لیکن اب اس میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ان چند لوگوں کی وجہ سے وہ ساری کی ساری بات جو ہے وہ اس پورے گروہ پر لگا دی گئی. اور یہ اصل زیادتی ہے. یہی ہم ہر جگہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم گروہ در گروہ بٹھتے چلے جا رہے ہیں, اور ایسی باتوں پہ بٹھتے چلے جا رہے ہیں جو عقیدے کا حصہ نہیں ہے. وہ یا مباحات ہیں, یا مستحبات ہیں, یا فروعات ہیں. جب تک ہم اس چیز سے باہر نہیں نکلیں گے ہم اسی طرح بکھرے رہیں گے, اور دشمنان اسلام ہم پر غالب رہیں گے. کیونکہ قرآن مجید نے واضح طور پر ایک دعویٰ کیا ہے اور ایک وعدہ کیا ہے اللہ نے, اور وہ یہ کہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. اب جناب مومن کون ہوتا ہے؟ اب اگر علمی لحاظ سے بات کریں تو اس کی بہت سی لمبی بحث شروع ہو جائے گی, بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی. اس کا سب سے اچھا جواب ایک کسی گاؤں کے بوڑھے آدمی نے دیا. یہ بات لکھی ہے اشفاق احمد نے, لیکن بات بڑی زبردست ہے. اشفاق احمد نے کہا میں نے گاؤں میں اس بابے سے پوچھا کہ بابا جی مجھے یہ بتائیں. ایسے ایک بوڑھا آدمی تھا, کوئی ولی اللہ وغیرہ نہیں, کوئی پیر وغیرہ مرشد وغیرہ نہیں, عام ایک بوڑھا آدمی, لیکن فہم و فراست اللہ نے نوازا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی بتائیں مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے؟ کہنے لکھا ہے اشفاق احمد نے کہ بابا جی نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر کے کہا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے, مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. اللہ کو ماننا مسلمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا مسلمان, لیکن اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو صحیح اپنی روح کے ساتھ نافذ کرنے کی مخلصانہ کوشش کر. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کرنی ہے, انسان ہے, بندہ بشر ہے, غلطی ہوتی ہے, کوتاہی ہوتی ہے, گناہ کے بعد توبہ کر کے پھر گناہ ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلہ خلوص ہے. سچے دل کے ساتھ جب ہم ان سب باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تب ہم مسلمان سے اٹھ کر مومن ہو جاتے ہیں. اور جب یہ مومن مسلسل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو پھر ہمارے پاس حدیث شریف ہے, صحیح حدیث شریف ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالی, حدیث قدسی ہے, کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، وہ مجھ سے سنتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جب پھر جو ایک مومن ہے وہ مومن سے اٹھتا ہے اور وہ محسنین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں جس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ محسنین میں کون ہے، احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ اس بات کو، ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایاک نعبد، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، دیکھیں یہ حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کسی ایسی ہستی کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ایا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ جانے کہاں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایا کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے سامنے ہے اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور ہم دیکھیں کسی رٹو طوطے کی طرح دن میں 5 دفعہ ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم پہ اس کا اثر نہیں ہوتا، بالکل اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم دنیا داری میں پڑ گئے ہیں، شیطان ہم پر حاوی ہے، ہمارا نفس ہم پر حاوی ہے، اور دوسری وجہ یہی ہے کہ ہم مباحات، مستحبات، بدعات حسنہ، ان کی بحثوں میں پڑ گئے ہیں، فرائض و واجبات کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہم نے دیکھا ایسے لوگ دین پہ بحثیں کرتے پھرتے ہیں جو شاید ایک بھی نماز نہیں پڑھتے۔ حق کیا ہے ان کو دین کی بات کرنے کا؟ جس کو فرائض و واجبات کی فکر نہیں ہے اس کو حق کیا ہے دین کی بات کرنے کا؟ جبکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کہتا ہے اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو جہنم ضرور ملے گی۔ قرآن میں لکھا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیسے پہنچے تو وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہی کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ نے کیا، اور اس پہ بھی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت ہر وہ کام کرے گی جو یہود نے کیا تھا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی بل میں بھی گھس گئے تھے تو یہ بھی بل میں گھسیں گے۔ اور وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات بھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دی۔ وہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہود کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم اس میں سے کچھ باتوں کو قبول کرتے ہو اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ قرآن کی ایک آیت کو لے کے ہم دوسری آیت کا رد کرتے ہیں، ایک حدیث لے کے دوسری حدیث کا رد کرتے ہیں، جبکہ ہر آیت کا ایک سیاق و سباق ہے، ہر حدیث کا ایک سیاق و سباق ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے۔ اگر وہ سیاق و سباق کے بغیر ہم بات کریں گے تو پھر قرآن ہی کہتا ہے کہ اسی میں پھر خسارہ بھی ہے ظالموں کے لیے۔ اور ظالم کون ہے؟ پھر ظالم وہی ہے جو قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ پیمانہ استعمال نہیں کرتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ پیمانہ استعمال نہیں کرتا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا ہے، لیکن وہ پیمانہ استعمال کرتا ہے جو اس کا نفس اس کو دیتا ہے، جو اس کا دماغ اس کو دیتا ہے، جو اس کا کالک سے بھرا ہوا دل دیتا ہے۔ اس پیمانے پہ قرآن نہیں سمجھ میں آتا۔ میرے شیخ پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آنکھوں پہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ چاہیے۔ آنکھوں پہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ نہیں ہوگا، اسی قرآن سے گمراہ ہو جائے گا۔ کیا جو بد مذہب لوگ ہیں یہی قرآن نہیں پڑھتے؟ یہاں تک کہ قادیانی جیسے لوگ، ان کا بھی قرآن یہی ہے، وہ بھی اسی قرآن سے جو ہے وہ اپنی جو بھی ان کی استغفر اللہ کفر ہے
اس کے ثبوت کے لیے بھی وہ اسی قرآن سے چیزیں اٹھا کر لاتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر لے کر آئیں گے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، گمراہی۔ اور ایک دفعہ گمراہی میں پاؤں رکھ دیا، گمراہی پھر گمراہی پھر گمراہی۔ ہاں، اس غفور الرحیم کے در پہ اپنا ماتھا ٹیک کر مغفرت طلب کرنا، توبہ کرنا، صرف یہی ایک راستہ ہے اس گمراہی سے نکلنے کا۔ لیکن اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمارے مشائخ علیہم الرحمہ نے کہا کہ اللہ کی قرب کے راستے پہ چلنے کے لیے پہلی جو سیڑھی ہے وہ ہے قیام۔ کھڑے ہو جاؤ، یہ وہ نماز والا قیام نہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ کیا کھڑے ہو جاؤ؟ کہ تمہیں احساس ہو جائے کہ تم خسارے میں ہو۔ جس کو احساس نہیں ہوتا خسارے میں ہے وہ گمراہی سے باہر نہیں نکلتا، ماں سوائے اس کے کہ کوئی بہت خاص ایسا اس کا عمل ہو جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فضل و کرم ہے وہ جوش میں آ جائے اور اس کو راستہ مل جائے۔ ہمارے کئی مشائخ، خانوادہ چشتیاں کے مشائخ میں ایک بہت بڑا نام ہے، کسی زمانے میں ڈاکو ہوا کرتے تھے، لیکن قرآن سے محبت تھی۔ قافلے جب لوٹتے تھے، قافلے کے سردار کیا کرتے تھے؟ ساتھ میں حفاظ کو لے کر چلتے تھے کہ اس علاقے سے گزرنا تو قرآن کی تلاوت کرتے جانا، کیونکہ جو ڈاکوؤں کا سردار ہے اس کو قرآن سے محبت ہے، وہ جب تلاوت سنے گا وہ ہمیں لوٹے گا نہیں۔ تو ایک دفعہ قافلہ گزر رہا تھا، اور قافلہ جب گزر رہا تھا تو حفاظ جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے، اور وہ آیت انہوں نے تلاوت کی کہ جس کا مفہوم ہے کہ کیا اب بھی خشیت الہی، ایسی ہی آیت ہے اللہ، ایسی دل پہ جا کے لگی، حالانکہ قرآن روز پڑھتے تھے سنتے تھے، ایسی دل پہ جا کے لگی، اسی وقت توبہ کی، پورا حساب لگایا، اپنی یادداشت کو کھنگالا، جس کو لوٹا تھا اس کے دروازے پہ جا کے ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگی، پھر اللہ کے راستے پہ چلے، بہت بڑے عالم دین بنے، بہت بڑے محدث بنے، بہت بڑے فقیہ بنے، بہت بڑے اللہ کے ولی بنے، اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی سند ان تک پہنچتی ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے کہ اللہ جس پہ آ جائے فضل و کرم کے لیے، پھر اس کے لیے پھر ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن اس کے فضل کو جوش دینے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں اپنی طرف سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے، جن کا عقیدے سے تعلق ہے اس پہ ہم کھڑے ہیں، اس پہ ہم کھڑے، لیکن جن چیزوں کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے ان چیزوں کی بحثوں میں پڑھ کے اپنا راستہ کھوٹا نہ کریں۔ سب سے آخر میں اس کی بڑی اچھی ایک ہم مثال دیتے ہیں آپ کو، کہ آپ یہاں سے مری جا رہے ہیں اور آپ راستے میں چلتے چلتے راستے میں ایک آپ کو جگہ بڑی خوبصورت دکھتی ہے، یا وہاں پہ آپ رک جاتے ہیں، پھر وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، آپ ان کی لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ اسی لڑائی میں آپ بھی زخمی ہو جاتے ہیں، آپ بھی وہیں رہ جاتے ہیں، مری بیچارہ کہیں دور ہی رہ جاتا ہے، آپ کو وہاں سے واپس ہسپتال لے آتے ہیں، آپ ہسپتال میں 2-4 دن گزارتے ہیں، آپ نے تو مری جانا تھا، مری تو آپ نہیں پہنچ سکے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ کو کسی مستند اللہ کے ولی سے، کسی شیخ سے، کسی صاحب علم شیخ سے، فتاوی رضویہ وغیرہ جیسی اور بھی کتب، ان کا اگر مطالعہ کریں، شیخ کون ہے اس کی تعریف دی گئی ہے، اس تعریف پہ کون پورا اترتا ہے، ایسے کسی شیخ سے صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ اور یہ باتیں تقریباً ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے کہی ہیں، ہم نے آپ کو بتایا، کابرین دیوبند نے بھی اس پہ لکھا، اور ظاہر فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے، اور پیچھے سے تو مشائخ سب کے ہی ایک ہیں، ان مشائخ نے بھی لکھا۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت دے، اصل راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔